السلام علیکم، میں ہوں طارق خان۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل طارق خان۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل پہ کلک کریں، جیسے ہم نیو ویڈیو بنائیں گے سب سے پہلے اب تک نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ کل عمران خان کمپلیکس جوشل میں اس کا پیشی تھا، ادھر چلا گیا تو اس پر ادھر بھی قاتلانہ حملہ ہوا۔ وہ جیسے عمران خان عدالت کے احاطے میں داخل ہوا تو اوپر سے کسی نے اس کے اوپر بوتل پھینک دیا، کیونکہ اس کی سیکورٹی تو بہت سخت ہوتا ہے۔ سیکورٹی تھی اور اس کے اوپر کچھ بیڈ وغیرہ بھی تھے جو کہ عمران خان کو بچا لیا تھا۔ پتہ نہیں اس میں کیا چیز تھا، پٹرول بم تھا، اس میں کوئی تیزاب تھا یا کوئی اس میں اور کوئی چیز کیمیکل تھا، جو بھی چیز تھا، مگر عمران خان ادھر سے سیف رہا۔ عدالت کو بھی کئی بار کہہ چکا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، ہمیں رعایت دیا جائے، مگر کسی جگہ سے عمران خان کو رعایت نہیں مل رہا۔ کل بھی یہ واقعہ ہوا تھا، کیونکہ کل عطا ترڑ کا ایک ایڈیو بیان بھی لیک ہوا تھا۔ وہ بول رہا ہے کہ کل ہم کو ڈیوشل کمپلیکس میں چلنا ہے، کیونکہ وہاں پہ ان کا عوام بہت زیادہ ہوتا ہے عمران خان کے، ہمارا حکومت میں ہوتے ہوئے بھی اتنا عزت نہیں ہے جتنے عمران خان کا ہے۔ کل اس نے اپنا پورا ٹبر لے کے گیا تھا کمپلیکس میں۔ اس سے پوچھا جائے کہ چلو عمران خان کا تو پیشی ہے، اس کو تو لازم آنا تھا، مگر یہ ادھر کیا کرنے گیا تھا عطا ترڑ صاحب؟ یہ سب ان کا پلان ہے، سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کو کسی ٹائم بھی قتل کرانا چاہتے ہیں، مگر پھر بھی وہ اپنے پیشی کے لیے آ رہا ہے۔ عدالت کو کئی بار بولا کہ سر کچھ ریلیف دیا جائے کچھ دنوں کے بعد، نہیں بولتا ہے کسی جگہ سے آپ کو ریلیف نہیں ملے گا۔ اس نے کہا چلو جتنے بھی میرے کیسز ہیں آپ لاہور ہائی کورٹ میں ان کو ریفر کریں، میں وہاں پہ ان کو فیل کروں گا، مگر وہ بولتا ہے نہیں آپ کو لاہور اسلام آباد ہی آنا پڑے گا۔ میرے خیال میں آج عمران خان سیفر کے میں ایف اے کے طلبی ہے، آج رات اس نے بنگالہ میں گزارا، آج وہ پھر پیش ہو جائیں گے۔ اس نے مطلب چھٹی کے دن بھی اس کا پیشی ہے۔ اس نے تو عدالتوں کو ایسا سمجھا ہوا ہے جیسے وہ صبح ہر کوئی نوکری کے لیے چلا جاتا ہے، وہ مطلب اس نے اوفے سمجھا ہوا ہے عدالتوں کو۔ عمران خان نے پہلے بھی کچھ باتیں کی تھی۔ اس نے کہا میرا قتل کروانے کے پیچھے کون کون ہے، ساری قوم جنرل فیصل کا نام یاد رکھے، اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار جنرل فیصل نصیر ہوگا۔ اگر ایس پی آر سمجھتا ہے کہ عمران خان جھوٹا الزام لگا رہا ہے تو ایس پی آر تحقیقات کرا کے بتا دے کہ وہ کون تھا جس نے عمران خان کے حکومت ہوتے ہی اس کو اپنے ایف آئی آر درج کرانے تک نہیں دیا۔ یہ بات تو صحیح ہے، عمران خان کی اپنی حکومت تھی پنجاب میں، مگر چلو پرائم منسٹر نہیں تھا اس کا، وہ اسمبلی اس نے پہلے ہی تحلیل کر دی تھی۔ اس میں وہ عدم اعتماد کے ووٹ میں ہار چکا تھا، عدم اعتماد کے ووٹ میں ہار چکا تھا۔ پنجاب اس کا تھا، کے پی کے اس کا تھا، گلگت بلتستان عمران خان کا تھا، آزاد کشمیر عمران خان کے تھا، مطلب اس کے پاس 4 صوبے تھے۔ جو ابھی چور بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس صرف 25 کلومیٹر کی حکومت تھی، مگر پھر بھی عمران خان کو اپنے حکومت ہوتے ہی اس کو اپنے ایف آئی آر تک کاٹنے نہیں دیا گیا۔ کون تھا وہ؟ ایس پی آر اسوٹ نوٹس کیوں نہیں لیتا؟ جب نواز شریف اور مریم نواز فوج کے ان کے جرنیلوں کے نام لے کر ان پہ الزام لگا رہے تھے تو اس پہ تو کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ مگر عمران خان جو بات کرے کہ یہ اداروں میں بغاوت کی بات کر رہے، یہ عدالت کو توہین عدالت اس پہ لگنا چاہیے، اس نے فلانا کام کر دیا، اس نے فلانا کام کر دیا، ہر چیز پہ عمران خان جو بات کرے یہ بولتے ہیں عمران خان پہ فلانا کیس لگنا چاہیے۔ عمران خان کے اوپر 180 کیسز ہیں، 180 کیس، پھر بھی اپنے ملک میں بیٹھ کے ان کو فیس کر رہا ہے، ہر دن عدالت چلا جاتا ہے، ہر کام کرتا ہے، مگر یہ چور لٹیروں پہ جب بھی مشکل وقت آتا ہے یہاں سے بھاگ جاتے ہیں لندن یا امریکہ یا یورپ۔ کوئی کہتا ہے میرا ریڑھ کا ہڈی کام کرنا چھوڑ دیا، کوئی کہتا ہے میرے تو پلیٹ لسٹ ہی ختم ہو گئے ہیں، میں تو چل بھی نہیں سکتا، اگر میں تھوڑا سا چل کے آگے گیا تو میرا تو ڈیتھ ہی ہو جائے گا۔ جیسی جہاز پہ بیٹھا پاکستان سے جیسے باہر گیا لندن بیٹھ کے پاکستان کے بارے میں یہ کہہ رہے فلان ہو گیا پاکستان کے بارے، ایسے ادھر بیٹھ کے فیصلے کر رہے، پاکستان کے فیصلے دبئی اور یورپ میں ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارا پاکستان ہے، اس کے پیچھے ابھی دیکھیں ایک بات، اچھا ابھی تک نواز شریف اپنے وطن کیوں نہیں آ رہا؟ وہ تو محب وطن ہے، 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ اسٹامپ لگا کے ملک کو چھوڑ کے چلا گیا، انہیں عدالتوں نے ان کو جانے دیا گیا، بولا کہ اس کو جانے دیں نہیں تو یہ مر جائے گا۔ ابھی لندن میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے ملک نہیں آئے گا، کیوں نہیں آئے گا؟ وہ بولتا ہے عمران خان جب تک جیل میں نہیں جائے گا میں نہیں آؤں گا، اپنا بھائی کا اس کا حکومت ہے، پوری اس کی
فورس اس کے پاس ہے، ڈی سی سے لے کر آرمی چیف سے لے کر ایس ایچ او سے لے کر سب جو بھی پاکستان کے ادارے ہیں سب کچھ ان کے پاس ہے، پھر بھی نہیں آ رہا، کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر ووٹ کیے گئے تو عمران خان 2 اکثریت سے آئے گا۔ یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں۔ کل بھی عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ عمران خان کی حفاظت کرے۔ پاکستان زندہ باد۔